وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے اندر جتنی چیزیں وجود میں ہیں، ہمارے مشائخ نے اس کو موجودات سے تعبیر کیا ہے، اس کو موجودات کہتے ہیں. جتنی بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وجود بخشا ہے اس کو موجودات کہتے ہیں. جب ان ساری موجودات چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات کی چیزوں کو وجود بخشا ہے، اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اسماء کی طرف ہمارے لیے راستہ کھولنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اسماء کی طرف ہمارے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں، جب ایک شخص کوئی مکان بناتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر مکان کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے یا نہیں آتا اس کا مالک کوئی ہے؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ جو مالک خیال آیا یہ اس مالک کا اسم ہے. اس لیے کائنات کی جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وجود کے اندر ہیں، تو اس وقت ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا مالک کوئی ہے، خالق کوئی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق دیا جا رہا ہے، ہر جگہ رزق پہنچ رہا ہے، تو ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ بھئی اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے. تو پھر اللہ کے اسم رازق کے اوپر میرا اور آپ کا خیال جاتا ہے کہ رازق ہیں اللہ تعالیٰ جو ان سب کو رزق پہنچا رہے ہیں. یہ جتنی بھی دنیا کے اندر میں اور آپ زیب و زیبائش دیکھ رہے ہیں، زینت دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے. جتنی چیزیں میں اور آپ دیکھیں تو موجودات سے اللہ کے اسماء کا دروازہ کھلتا ہے، اور اللہ کے اسماء سے اللہ کی صفات کا دروازہ کھلتا ہے، اور اللہ کی صفات سے اللہ کی ذات کا دروازہ کھلتا ہے. بندہ موجودات سے اسماء کو پہچانتا ہے اور پھر اسماء سے صفات کو جانتا ہے. رحمان، اس کے اندر صفت کیا ہے؟ رحم کی. صفات کو پہچانتا ہے، پھر صفات سے ذات کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، ذات تک پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. آج کی حکمت کے اندر اگر آپ سمجھیں تو جتنے آثار اور مصنوعات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں، اللہ کے اسماء کی وجود کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں.
تو موجودات سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اسما تک. اسما کا دروازہ کھلتا ہے. پھر اسما سے کس کا دروازہ کھلتا ہے؟ صفات کا دروازہ کھلتا ہے. پھر صفات سے ذات کا دروازہ کھلتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی یہ ترتیب الٹی ہو جاتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو الٹا کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ترتیب الٹی ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ پہلے ذات کا دروازہ کھلتا ہے, پہلے ذات کا دروازہ کھلتا ہے, ذات کی طرف رہنمائی کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد صفات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اسما کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد موجودات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات کی پہچان کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ, پھر صفات کی پہچان کرواتے ہیں, پھر اسما کی پہچان کرواتے ہیں, اور پھر موجودات کی پہچان کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہوئے. پھر صحیح ہے نا؟ ایک کیا کہ موجودات سے اسما کی طرف, اور اسما سے صفات کی طرف, صفات سے ذات کی طرف. ٹھیک ہے, اس کو سالک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سالک کہتے ہیں. اس کو محب کہتے ہیں. اس کو مرید کہتے ہیں. اس کو سالک کہتے ہیں, اس کو محب کہتے ہیں, اس کو مرید کہتے ہیں. اور جس کے اوپر ترتیب الٹی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, پہلے اپنی ذات کی پہچان کرواتے ہیں, پھر صفات کی پہچان کرواتے ہیں, پھر اسما کی پہچان کرواتے ہیں, پھر موجودات کی پہچان کرواتے ہیں. اس کو مجذوب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجذوب کہتے ہیں. اس کو محبوب کہتے ہیں. اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پی ہوئی ہے, نشے کے اندر دھت ہیں, اور شراب پی کر چل رہے ہیں, تو ایک رکا دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. شراب میں بندہ مدہوش ہوتا ہی نہیں ہوتا, لیکن اس مدہوشی کے اندر بھی اتنا ہوش تھا کہ یہ اللہ کا نام ہے. فوراً نیچے سے اٹھایا اور اس کو چوما. چومنے کے بعد جا کر اس کو صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد اس کو عطر لگایا, خوشبو لگائی, اور اوپر جا کر اپنے گھر کے اندر رکھ دیا. یہ اللہ کے نام کی کیسے بے ادبی ہوگی؟ جب سوئے تو اسی رات خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات, اب اللہ تعالیٰ تاثیر کے اثر سے پاک ہے. اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہیں. وہ مغلوب نہیں ہوتے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو فرمایا کہ بشر حافی, تو مدہوشی کے اندر تھا, بے ہوش تھا, لیکن اس بے ہوشی کی حالت میں بھی ہم سے ہوش مند تھا, ہمارا ہوش تھا تجھے. اس بے ہوشی کی حالت میں بھی تو ہم سے باہوش رہا. تم نے ہمارے نام کی قدر کی, جیسے تو نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اوپر کر دیا, اسی طریقے سے اے بشر حافی میں تیرے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کرنے کی برکت سے ہو. لیکن ایک دم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جذب کر لیا. کیا کیا؟ جذب. اسی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مجذوب بنا دیا, ان کو محبوب بنا دیا, ان کو اپنی مراد بنا لیا, ان کو اپنی مراد بنا لی. پھر ہوتا کیا تھا, ایک دن جب ولایت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فنا کے مقام پر پہنچایا, تو ایک آیت پڑھ رہے تھے, الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟
فرمایا اے اللہ تیرا فرش ہے یہ زمین، جب تیرا فرش ہے تو میں اس فرش کے اوپر اس کا ادب یہ ہے کہ میں چپل پہن کر نہ چلوں، میں تو ننگے پاؤں چلوں۔ اب یہ حال ہے، اس پر مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا، اس کو خیال رکھیے گا، یہ ان پر حال غالب ہو گیا تھا، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ کئی مسئلہ مستنبط کر کر بیٹھ جائیں کہ بھائی دیکھو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، ننگے پاؤں چلنا شروع ہو گیا تھا، تو اب مسئلہ ہم بھی ننگے پاؤں چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ ان کے اوپر حال غالب تھا، اور واقعی میں ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں اللہ کی زمین کے اوپر چل رہا ہوں، گویا کہ جنت کی زمین کے اوپر چل رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کا انعام کیا رکھا؟ جب وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو حکم دے دیا کہ ہمارا ولی اللہ، ہمارا دوست تیرے پر چل رہا ہے، لہٰذا اے زمین اگر کوئی اس کے راستے میں نجاست آئے فوراً اپنے اندر نگل لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انعام یہ دیا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ سوچیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ جایا کرتے تھے، بڑے عالم ہیں اور ایک مذہب کے امام ہیں، ایک مذہب کے امام ہیں، حنبلی مذہب کے امام ہیں یا نہیں ہیں، حنبلی فقہ کے امام ہیں یا نہیں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خود ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ خود ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے ادب کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن شاگردوں نے پوچھا، حضرت اتنے بڑے بڑے امام آتے، علماء آتے، ان کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے ایسا جو آپ کے پاس علم ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے، میں کتابوں کا عالم ہوں۔ یہ اللہ کو پہچانتا ہے، یہ اللہ کو جانتا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت کا شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ وعظوں سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہ حقیقت بات ہے، دین کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے نا علم نبوت، صحیح ہے نا، علم نبوت تو بندہ حاصل کرتا ہے مدرسوں کے اندر رہ کر، لیکن ایک علم نبوت کے ساتھ کیفیت نبوت بھی ہوتا ہے۔ وہ کیفیت نبوت بندے کو حاصل ہوتا ہے کہاں پر؟ خانقاہ کے اندر۔ اسی لیے تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، موجودہ دور کی جو تبلیغی جماعت ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ تبلیغ کے سفر سے واپس آتے تھے، تبلیغ کے سفر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تبلیغ کر رہے تھے نا، اللہ کے راستے میں ہی نکلے ہوئے تھے نا، ٹوٹل دین تھا، ذکر کے ساتھی بھی چل رہے ہوتے تھے، ساتھ ذکر کی جماعت بھی ایک ساتھ چل رہی ہوتی تھی، وہ بھی ذکر کر رہی ہوتی تھی، لیکن جب واپس آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کے اندر میل آ گیا ہے، اب اس میل کو دھونے کے لیے میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ ان کے شیخ کون تھے؟ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ۔ کون تھے ان کے شیخ؟ حضرت خلیل احمد سہارنپوری، بہت بڑے مولانا تھے، مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت۔ یہ سلسلہ، یہ کڑی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کے پاس جایا کرتے تھے. وہ کیا کہہ کر جایا کرتے تھے کہ میرے دل کے اندر میل آ گیا ہے سفر کرنے کی وجہ سے، تبلیغ کا سفر ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس کے بعد بھی دل کے اندر میل آ گیا، اس میل کو دھونے کے لیے میں اس خانقاہ کے اندر جاتا ہوں. آج ہم لوگ خانقاہ سے دور بھاگتے ہیں، قریب ہی نہیں جاتے. بھائی ہمارا جو سفر ہے وہ سلوک کا سفر ہے یا نہیں ہے؟ سلوک کے راہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، سالک کس کو کہتے ہیں؟ سالک کے اوپر تجلیات افعالیہ کا رنگ چڑھ جائے اس کو سالک کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ سالک کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر تجلیات افعالیہ کا رنگ چڑھ جائے اور اس کی ترقی ہو کر وہ اللہ کی صفات تک ترقی کر جائے. جب وہ اللہ کی صفات کے اندر ترقی کرتا ہے تب جا کر وہ شیخ بنتا ہے، اس سے پہلے وہ شیخ ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ سالک ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو تجلیات افعالیہ کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے نا سب کو؟ ہے فاعل حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. فاعل حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں. تو یہاں پر لطائف کا سبق کرنے سے لطیفہ قلب کے اندر سبق کرتے ہیں اور لطیفہ قلب کی فنا حاصل کرتے ہیں تو توحید وجود ہی حاصل ہوتی ہے. توحید وجود ہی حاصل ہوتی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں لطیفہ نفس کی فنا حاصل کرتے ہیں تو توحید شہود ہی حاصل ہوتی ہے. میں موجودات کے اوپر بات کر رہا ہوں نا، اس وجہ سے بتا رہا ہوں. ہم لوگ موجودات سے کہاں پہنچتے ہیں؟ اسما تک، اسما سے صفات تک، صفات سے ذات تک. تو جب سبق کرو گے آپ لطیفہ قلب کا اور اس کے اندر فنا حاصل کرو گے تو آپ کو توحید وجودی حاصل ہوگی، اور جب آپ لطیفہ نفس کے اندر فنا حاصل کرو گے تو آپ کو توحید شہودی حاصل ہوگی. توحید وجودی کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کی لینگویج نا، ٹرم ہے، اس کے اندر مطلب یہ ہے واحد کا کہ بھئی یکتا ہے، یکتا ہے. ویسے واحد کا مطلب ہم اکیلا کے لیتے ہیں نا، لیکن صوفیہ اکرام رحمہ اللہ تعالی عنہم کیا لیتے ہیں کہ بھئی واحد کا مطلب یکتا ہے، بے مثال ہے. اگر میں کہوں فلان حسین، کہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ حسین ہے اور اس کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ، اس کے حسن کی یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا وجود ہے اور باقی کوئی وجود نہیں ہے. یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہے، باقی اور کوئی موجود نہیں ہے. بالفرض مثال کے طور پر ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جو موجود ہیں نا، ہم بھی جو موجود ہیں، ہم بھی وجود رکھتے ہیں، صحیح ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے آپ کا وجود کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. گویا کہ آپ کا وجود ایسا ہے کہ ہو ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کأنک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا. گویا کیا ہے یہ؟
یہ گویا بھی میری اور آپ کی آنکھوں کے اندر پٹی ہے، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا ابھی دیکھا نہیں ہے، بس تصور قائم کرو، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. سمجھ گئے بات؟ ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف تصور قائم کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ پٹی ہٹا دی. کاف جو ہے نا اس کے اندر، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی پٹی ہے. کا انکا کا، یہ جو کاف ہے نا اس کے اندر، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی پٹی، ابھی پٹی لگی ہوئی ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پٹی کو بھی ہٹا دیں گے، کاف بھی ہٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے انکا تراہ، اب تم اس کو دیکھ. اللہ تعالیٰ اس پٹی کو ہٹا دے. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر لوگوں کے پاس جاتے ہو آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر جب آنکھ کا آپریشن کرتا ہے اور زبردست قسم کا آنکھوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے، تو ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کے اندر پٹی لگا دیتا ہے. وہ بولتا ہے بھائی دیکھنا نہیں، ابھی تم دیکھو گے، روشنی کو دیکھو گے، تمہارے مرض جو ہے دوبارہ لوٹ کرنا آ جائے، تم اندھے نہ ہو جاؤ. بلکہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کاف کی پٹی میرے اور آپ کے اوپر لگا دی. ابھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، لہٰذا سمجھ میری بات، ابھی تمہارا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے بھائی، اس لیے کاف کی پٹی لگائی ہے. اب یہ کاف کی پٹی کھلے گی کب؟ جب قیامت کا دن ہوگا، تم میں بول رہا ہوں گا اب انکا تراہ، دیکھو مجھے، تو مجھے دیکھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ موجود کوئی اور ذات نہیں ہے. یہ بات جب تک درجہ علم میں ہوتی ہے، درجہ تحقیق کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا نام وحدت الوجود ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود ہوتا ہے. لیکن کوئی واقعی میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تجلی کی روشنی اتنی زیادہ ہو کہ اس روشنی میں اس کو کوئی اور نظر ہی نہ آ رہا، صرف اللہ کی ذات نظر آ رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت الشہود. بھائی دیکھیں نا، میں ابھی ٹارچ لے کر نا ان کی آنکھوں کے اندر لائٹ ماروں، ٹارچ لے کر ان کی آنکھوں کے اندر لائٹ ماروں. اب آپ ان سے پوچھیں بھائی حضرت نظر آ رہے ہیں؟ وہ بولے نہیں، مجھے تو لائٹ نظر آ رہی ہے، ٹارچ کی لائٹ نظر آ رہی ہے، حضرت تو نظر نہیں آ رہے. ٹارچ کی لائٹ نظر آ رہی ہے، حضرت مجھے نظر نہیں آ رہے. حضرت کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا صوفی ہے کہ اللہ کی تجلی کی روشنی اس کے اوپر اتنی پڑی کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کے اوپر روشنی نہیں پڑ رہی، آپ کو سب نظر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر روشنی ہی نہیں پڑی، اس لیے آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ سب نظر آ رہا ہے. تو اس میں صوفیہ کا قصور ہوتا ہے. قصور ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کی تجلی کو جذب ہی نہیں کر سکے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو جذب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے ان کو دے دیتا ہے. پہلے کسب کرنا پڑتا ہے، یہ کسبی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتے ہیں جب یہ کوشش کرنے لگ گیا ہے تو اللہ اپنی عطا سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے نا، ہم محنت نہیں کر رہے. جب محنت نہیں کر رہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود کا انکار کر دیتے ہیں. وحدت الوجود کو جو تسلیم کر رہے ہیں ان کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں. تو ہم وحدت الوجود کے مطلب کو تو سمجھیں، معنی کو تو سمجھیں. صوفیہ کے نزدیک
ایمان کی 3 حالتیں، توحید کی ایمان کی 3 حالت، ایک کو کہتے ہیں توحید ایمانی، توحید کی 3 حالتیں، ایک کا نام کیا ہے؟ توحید ایمانی. جیسے لا معبود فی الکونین الا اللہ، الا اللہ، نہیں پڑھو نا میرے ساتھ، نہیں اکیلا پڑھو. لا معبود فی الکونین الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. کیا مطلب؟ کہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اگر کوئی شخص اس توحید کو چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ایمانی. اور ایک توحید اخلاصی ہے، دوسری قسم بتا، کہ جو کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا. کسی اور کے لیے یہ کام کرنا نہیں، کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے کرنی ہے. اے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں. کوئی چیز دینے کے لیے جا رہے ہو تو کس کے لیے دینے کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے دینے جا رہے ہو. اے اللہ میں یہ کام اپنے لیے بھی نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. جب سارے کام آپ اللہ کے لیے کرو گے خالصاً، تو پھر آپ کو توحید اخلاصی عطا ہو جائے گی. لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب وہی شخص جس کے لیے کام آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، بھلا اللہ کے لیے کیا تھا، اس کے ساتھ بھلائی اللہ کے لیے کی تھی، وہی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو آپ کو ایک دم خیال آتا ہے یار میں نے اس کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا. فوراً پتہ چل جائے گا آپ کو، پیمانہ ہے یہ، تھرمو میٹر ہے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اپنے لیے کیا تھا، جبھی تجھے تکلیف ہو رہی، جبھی تو ایسے جملے بول. یہ تھرمو میٹر ہے. اگر کوئی کام اللہ کے لیے کرو تو اللہ کے لیے کرنے کے اندر کیا ہوگا؟ پھر بندے سے شکایت ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کہ اے اللہ اس کام پر تو ملنا تھا، اب اس سے مجھے فائدہ ہو، اس سے مجھے رحمت ملے یا عذاب ملے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کچھ لینا نہیں، مجھے تیری ذات سے لینا ہے، تیرے لیے کیا تھا نا میں نے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید اخلاصی کہتے ہیں. اور ایک ہے توحید شہودی، تیسری قسم. توحید کی تیسری قسم توحید شہودی ہے. اگر توحید اخلاصی نہ ہو کسی کے اندر، ریا ہو، تو یہ ریا جو ہے یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے. توحید اخلاصی کسی کے اندر نہیں ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، ایمان سے خارج نہیں ہے. لیکن پہلی والی توحید کے اندر کیا ہے؟ ایمان سے خارج ہے. لا معبود فی الکونین الا اللہ، صحیح ہے نا؟ یہاں پر کیا ہے؟ لا مقصود فی الکونین، لا مطلوب فی الکونین الا اللہ. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو لہٰذا اگر ریا کوئی کر رہا ہے تو یہ شرک اصغر تو کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ ریا اس کو ایمان سے خارج نہیں کر رہا. ایمان والا ہی رہے گا، ایمان والا ہی رہے گا. اس کے اوپر سزا ہے لیکن رہے گا یہ ایمان والا. اور ایک ہے توحید شہودی. اس کے اندر کو بینا کرنے کے لیے کیا ہے؟ روح کی اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ پہلے مجھے روح کی اجزاء ترکیبی بتا دیں. روح کی اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ لطیفہ قلب ہے، یہ روح کی اجزاء ترکیبی ہے. لطیفہ روح یہ روح کی اجزاء ترکیبی ہے. لطیفہ سر یہ روح کی اجزاء ترکیبی میں سے آتا ہے، صحیح ہے نا؟ لطیفہ خفی یہ روح کی اجزاء ترکیبی میں سے آتا ہے. اور لطیفہ اخفا یہ کیا ہے؟ یہ روح کی اجزاء ترکیبی میں سے آتا ہے. لطیفہ نفس، لطیفہ قالبیہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ روح کی کیا ہیں؟
یہ اجزاء ترکیبی میں سے آتے ہیں. اس پورے مجموعے کا نام کیا ہے؟ روح. اس پورے مجموعے کا نام روح ہے. اس پورے مجموعے کا نام روح ہے. بالکل اسی طریقے سے جب میں شمع کا نام لیتا ہوں، موم بتی کا یا شمع کا نام لیتا ہوں، تو شمع کے نام لینے کے اندر کیا آتا ہے؟ اجزاء ترکیبی سارے. اس کے اندر لو بھی ہوگی. اس کے اندر شمع کی لو کا جب نام لیتا ہوں تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ تپش بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، اور روشنی بھی ہوگی، اور رنگ بھی ہوگا. یہ سارے آتے نہیں آتے اس کے اندر؟ یہ سارے اس کے اجزاء ترکیبی. اسی طریقے سے روح کی اجزاء ترکیبی یہ سارے ہیں. جب میں لطائف کو ہی بینا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ روح کا یہ اعلیٰ حصہ میرا نابینا ہے، تو روح کا یہ اعلیٰ حصہ وہاں پر بھی نابینا اٹھے گا. اگر ساتوں لطائف میں سے لے کر چلا گیا تو ساتوں لطائف کے ساتھ میں بھی نابینا اٹھوں گا. لہٰذا اس پر محنت کرنا ضروری ہے. اب محنت کے انداز ہیں، کوئی کس انداز میں کرتا ہے، کوئی کس انداز میں کرتا ہے، لیکن محنت کرنا ضروری ہے. لطیفہ خفی کے اوپر تو سارے دیکھیں، سنیں میری بات. ہم تجلی کی ہی محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تجلی ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات کی تجلی کو جذب کرنا چاہتے ہیں، تو جذب کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اور پتہ ہونا چاہیے تجلی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں سنیں، تجلی اوپر سے نازل ہوتی ہے. جب تجلی تنزل کرتی ہے تو یہ نور بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ نور بنتی. اور جب نور تنزل کرتا ہے تو یہ روشنی بنتی ہے. اور جب روشنی تنزل کرتا ہے تو کیا بنتی ہے؟ یہ شے بنتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اسی ترتیب سے آ رہی ہے. تجلی نے تنزل کیا، نور بنا. نور نے تنزل کیا، روشنی بنی. روشنی نے تنزل کیا تو شے بن گئی. ایسے ہی بالکل میرے اور آپ کے قلب کے اندر جب میں اور آپ تجلی کو جذب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے نور بنتی ہے، پھر نور کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی بنتی ہے. پھر روشنی میرے اندر جب داخل ہوتا ہے، روشنی جب میرے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ میرے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ صاف دکھانا شروع کر دیتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. ابھی میں اندھیرا کر دوں، کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا نا. اگر میں نے ابھی اندھیرا کر دیا، ابھی لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا گپ ہو جاتا ہے، باہر کی لائٹیں سب بند ہو جاتی ہیں، مجھے کچھ نظر آئے گا؟ اس کمرے کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا نا. تو جب میرے دل کے اندر روشنی تنزل نہیں کرے گی، روشنی کے بلب ہی نہیں لگیں گے، تو دل کے اندر نظر کیا آئے گا؟ مجھے دیکھوں گا کیا؟ جو دل کے اندر موجود ہے وہ کیا نظر آئے گا مجھے؟ کیسے دکھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمارے کو یہ ساری صورتیں دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں ہم، لیکن ہم لوگ اس محنت کے اندر نہیں لگے. ہم نے اس محنت کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کسی طریقے سے میرا بندہ اپنے جو لطائف ہے اس کو بینا کر لے، اس کو بینا کر لے. جب شے بن جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اس کے بعد تصرف ہوتا ہی نہیں ہوتا. جب شے نظر آتی ہے تو تصرف بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر. اب تصرف کی دو حالتیں ہیں، تین حالتیں تھیں، لیکن اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا. تو تصرف کی تین حالتیں ہیں، ایک کو معجزہ کہتے ہیں، ایک کو کرامت کہتے ہیں، اور ایک کو استدراج کہتے ہیں. تو تجلی جو ہے وہ تنزل کرتی ہے تو نور بنتا ہے، اور نور جب تنزل کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ روشنی بنتا ہے. روشنی جب تنزل کرتا ہے تو شے بنتی ہے. صحیح ہے نا؟ شے کے اندر ہم لوگ تصرف کر رہے ہوتے ہیں. اس تصرف کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک کو
معجزہ کہتے ہیں، ایک کو کرامت کہتے ہیں، ایک کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے، اور کرامت خرق کے عادت عمل کو کہتے ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ خرق کے عادت عمل کو کہتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کرامت صادر ہوتی ہے نا، یہ کرامت صادر اس لیے ہوتی ہے کہ جب بندہ سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور سیر فی اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنا باطن اور ظاہر دونوں وہیں پر ہی چھوڑ کر آ جاتا ہے، سب وہیں پر ہی چھوڑ کر آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ مثالی جسم کو لے کر آ جاتا ہے یہاں پر، تو اس سے خرق کے عادت عمل صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تنزل جو ہے نا وہ کامل نہیں ہوتا، نزول جو ہوتا ہے نا وہ کامل نہیں ہوتا۔ جب وہ سیر کرنے کے لیے جائے تو پورا کا پورا کامل اعتبار سے اپنے آپ کو لے کر آئے۔ تو عالم خلق کے اندر چھوڑ کر آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، عالم خلق والے جو عالم امر کے اندر چھوڑ کر آ جاتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، عالم امر والے معاملات اس کے ساتھ صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں۔ عالم امر تو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے اوپر جو عالم ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں، اور اللہ کے عرش سے نیچے کا جو عالم ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ تو کہاں چھوڑ کر آ جاتا ہے وہ؟ وہاں پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اور جب چھوڑ کر آتا ہے تو اس کا نزول ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا، اس سے کرامت صادر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص یہاں پر آتا ہے نزول سیر کر کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو پورا کا پورا کامل آتا ہے، پورا کا پورا کامل آتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو باطن ہے اس کا تعلق عالم امر سے جڑ جاتا ہے، اور اس کا جو ظاہر ہے وہ عالم خلق سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر باطن کی نورانیت ہر وقت برس رہی ہوتی ہے۔ ہر وقت برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو نزول ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 10 سال تک رہا۔ 10 سال کے بعد رخصت ہونے لگا، تو حضرت نے پوچھا کیوں رخصت ہو رہے ہو؟ بولا حضرت صحیح بات بتاؤں، میں آپ کو بہت بڑا بزرگ سمجھتا تھا، اللہ والا سمجھتا تھا، میں آپ کی صحبت میں 10 سال تک رہا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ بولا اچھا، بس ایک سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تو یہ بتا اس 10 سالوں کے اندر میں نے کوئی سنت کے خلاف کام کیا ہے؟ سنت کے خلاف کام کیا ہے؟ فرمایا حضرت نہیں، سنت کے خلاف تو ایک دفعہ بھی میں نے نہ ظاہر کے اندر نہ باطن کے اندر آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا میں۔ تو حضرت نے فرمایا یہی تو میری سب سے بڑی کرامت ہے بھائی، اور کسی بھی شخص کی کرامت سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ وہ سنت کے اوپر چل رہا ہو، سنت کا پابند بن کر چل رہا ہو، سنت سے ہٹا ہوا ہے، نہ اس کا طریقہ ہو، نہ اس کا راستہ ہو، نہ شریعت سنت سے ہٹی ہوئی ہو، نہ طریقت سنت سے ہٹی ہوئی ہو۔ شریعت اور طریقت دونوں کو سنت والے طریقے سے لے کر چل رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب شریعت بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے ہو تو کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا عمل بتلا دیجئے۔ کیا فرمایا؟ مجھے کوئی مختصر سا عمل بتلا دیجئے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آنکھیں بند کرو۔ اب یہ کون آنکھیں بند کروا رہا ہے؟ آنکھیں کون بند کروا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آنکھیں بند کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟
خاص کیفیتیں آنکھیں بند کرنے کے بعد اترتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کروائی اور فرمایا اے علی اب پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخصوص انداز میں سکھا رہے ہیں، مخصوص انداز میں سکھا رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہماری یہ محفل لگی ہوئی ہے نا، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جب لگی ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غیر تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اطمینان بخش جواب دیا کہ کوئی غیر ہمارے اندر نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنڈی لگا دو، دروازہ بند کرو اور کنڈی لگا دو۔ ہماری کنڈی تو یہ ہے نا، اب ان کی کنڈی کچھ الگ حیت کی ہوتی ہوگی، صحیح ہے نا؟ میں تو اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری کنڈی یہی ہے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی کنڈی لگا دو، کنڈی لگا دی۔ اب صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی سارے ہاتھ بلند کر لو۔ اب ہاتھ بلند کر کے کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عمل سکھلا رہے ہیں، ذکر سکھلا رہے ہیں اس طریقے سے۔ یہ مخصوص انداز سکھایا۔ تو ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ ذکر اذکار کر رہے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے ثابت ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں ان کو کہ بھائی ایک تو قرآن سے ثابت ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے۔ آپ پھر جو اتصالات ہیں، بھائی فیض کے انتقال کے لیے اتصال ضروری نہیں، یہ اتصال کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، نہیں آئے تھے؟ رکبتاً الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ملا دیا تو نہیں ملا دیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھی فیض چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے تو ملایا تھا نہیں ملایا تھے بھائی؟ تو انتقال فیض کے لیے اتصال کیا نہیں کیا؟ یہ انتقال فیض کا اتصال بھی ثابت ہے حدیث سے یا نہیں ثابت ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا فیض کے انتقال کے لیے کہ اس کا سینہ مبارک پاک ہو جائے ہر برائی سے، ہر گناہ سے پاک ہو جائے۔ پھر دعا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دعا بھی ثابت ہے، توجہ بھی ثابت ہے۔ یہ توجہ ہے، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ اللہ